بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہوٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو عمران کی نظریں کتاب کے صفحے سے ہٹیں۔ سلیمان خریداری کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران کو خود ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دروازے پر موجود آدمی کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ دروازے پر سر سلطان کا سرکاری ڈرائیور موجود تھا۔ السلام علیکم سر، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، زاہد تم؟ خیریت تو ہے؟ اندر آ جاؤ، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیرت اسے اس لیے ہو رہی تھی کہ سر سلطان کا ڈرائیور پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ سر، میں اندر نہیں آ سکتا، ہمیں فوری طور پر صاحب کے آفس پہنچنا ہے، ڈرائیور نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ عمران نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، صاحب نے آپ کو فوری طور پر یاد کیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ کہتے ہیں شیطان کو یاد کرو تو وہ فوراً آ جاتا ہے، کیا تم نے مجھے شیطان سمجھا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ سر، میری ایسی مجال کہاں کہ میں آپ کو شیطان سمجھوں، ڈرائیور نے کہا۔ اگر تمہیں کہیں سے مجال مل جائے تو مجھے شیطان سمجھو گے؟ عمران نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سر، میں تو معمولی سا ڈرائیور ہوں، میں بھلا ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ ڈرائیور نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ یعنی تم ڈرائیور ہو، تم ایسا نہیں سوچتے، اور تمہارے صاحب چونکہ بہت بڑے افسر ہیں اس لیے وہ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ عمران نے بدستور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو بیچارے ڈرائیور کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سر، میں نے تو ایسی بات کہی ہے نہ سوچی ہے، پلیز آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو صاحب مجھے نوکری سے نکال دیں گے، ڈرائیور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ اچھا، تم چند سیکنڈ انتظار کرو، میں کپڑے تبدیل کر لوں، عمران نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ سر سلطان کی سرکاری کار میں بیٹھا ہوا تھا اور کار سیکریٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ عمران سوچ رہا تھا کہ سر سلطان نے اسے اس طرح کیوں بلوایا ہے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی یہ طریقہ استعمال نہیں کیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے سر سلطان کو فون کر کے پوچھنا بھی چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا سیل فون نکالا، ڈرائیور نے اس سے گزارش کی کہ وہ سر سلطان کو فون نہ کرے، کیونکہ سر سلطان نے اسے یہی ہدایت کی تھی۔ عمران نے سیل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن اس کا ذہن مزید الجھ گیا۔ اسی الجھن میں ہی وہ سر سلطان کے آفس پہنچ گیا۔ سر سلطان فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے عمران کے سلام کا جواب دیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو کر سسپینس سے بھرپور فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سر سلطان نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھا تو عمران نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح آپ نے مجھے بلوایا ہے اس سے تو یہی بات ظاہر ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ عمران، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہو، اور فون پر چونکہ تم نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دینی تھیں، اس لیے میں نے تمہیں فون کرنے کے بجائے ڈرائیور کو بھیج کر بلوانا زیادہ مناسب سمجھا، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات؟ کیا وہ مسئلہ تو حل نہیں ہو گیا؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ کون سا مسئلہ؟ سر سلطان نے پوچھا۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے جو صدیوں سے حل نہیں ہو رہا ہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی یا انڈا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اپنی حماقتوں سے تو باز آ ہی نہیں سکتے، سر سلطان نے منہ بنا کر کہا۔ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات بتا ہی دیجئے، عمران نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ سر سلطان کو مزید تنگ کرتا، لیکن اس وقت تو وہ خود جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس کے لیے سر سلطان نے اسے اس انداز میں بلایا ہے۔ اسرائیلی صدر تم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، سر سلطان نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران ان کی باتیں سن کر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی کیا فرمایا ہے آپ نے؟
اس نے حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، اسرائیلی صدر تم سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ سر سلطان نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ عمران واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور سر سلطان کو اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے اسے سر سلطان کی ذہنی صحت پر شبہ ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اس صدی کی حیرت انگیز بات بتانے لگا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ پاک ایشیا کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں، پھر اسرائیلی صدر کی یہ بات آپ تک کیسے پہنچ گئی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا، ایک دوست ملک کے سفیر کی معرفت۔ اس دوست ملک کے سفیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمہیں وہاں مکمل پروٹوکول ملے گا۔ سر سلطان نے کہا، پروٹوکول کس کام کا؟ کرنل ڈیوڈ تو دیکھتے ہی مجھے گولی مار دے گا۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، نہیں، اسرائیلی حکومت تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے۔ کرنل ڈیوڈ تو خود ایئرپورٹ پر تمہیں سلوٹ کرے گا۔ سر سلطان نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیلی صدر مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا، مجھے تو اتنا بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی صدر تم سے اہم مشورے اور چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ سر سلطان نے عمران کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہوئے کہا، یا حیرت؟ عمران نے اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ دشمنوں کے بمبوں، گولیوں اور اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے، لیکن لگتا ہے آپ کی یہ حیرت انگیز باتیں مجھے مار ڈالیں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا، اب آپ خود ہی سوچیں، جب مجھے اتنی حیرت انگیز باتیں سننے کو ملیں گی تو کیا میرا دم نہیں نکلے گا؟ عمران نے کہا، تمہیں بس اپنی بات ہی کہنی ہوتی ہے، کسی اور کے جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ سر سلطان نے بدستور غصے سے کہا، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، آپ یہ بتائیں کہ کیا مجھے اسرائیل جانا چاہیے؟ عمران نے کہا، ہاں، حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ تم اسرائیل جاؤ۔ سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ سرکاری افسران مجھ پر حکم چلائیں گے۔ عمران نے کہا، میں بحیثیت سرکاری افسر کے تم پر حکم نہیں چلا رہا، بلکہ تمہارا بزرگ ہونے کے ناطے تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کہ تم اسرائیل جاؤ، کیونکہ ہمارے دوست ملک کے سفیر نے اسرائیلی صدر سے وعدہ کیا ہے کہ تم ضرور اسرائیل آؤ گے۔ سر سلطان نے کہا، دوست ملک کے سفیر صاحب نے یہ وعدہ کس بنا پر کیا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، میری دوستی کی بنا پر۔ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور انہیں یقین ہے کہ میں تمہیں اسرائیل بھیج دوں گا، جس طرح مجھے یقین ہے کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے۔ سر سلطان نے جذباتی لہجے میں کہا، آپ مجھے اندھے کنویں میں کودنے کا حکم دے دیں تو میں اس پر عمل کروں گا۔ اسرائیل جانا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ عمران نے کہا تو سر سلطان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تم نے یہ بات بالکل غلط کہی ہے کہ میں تمہیں اندھے کنویں میں کودنے کا حکم دوں گا۔ سر سلطان نے خوشی اور شکوے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، میں نے تو محاورتاً یہ بات کہی ہے۔ اس مرتبہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم محاورتاً اچھی بات نہیں کہہ سکتے؟ سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران ہنسنے لگا۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں اور اسرائیلی صدر کی اس دعوت کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ وہ سر سلطان کی سرکاری کار پر آیا تھا، اس لیے واپسی پر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی دانش منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، حسب معمول بلیک زیرو اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، لگتا ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے دماغ کی چولیں تو ہلا ہی دی ہیں، لیکن چائے نہیں پلائی۔ تم تو چائے پلا دو، عمران نے کہا۔ جی بہتر، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آیا۔ کچھ دیر پہلے تم نے پوچھا تھا کہ کیا خاص بات ہو گئی ہے، عمران نے چائے کے سپ لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ہیں، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر سلطان کے بقول تو اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسرائیلی صدر مجھ سے ملاقات کے خواہاں ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بھی اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ جی؟ اس نے بھی حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں،
عمران نے کہا، اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سر سلطان سے ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ لیکن کیوں عمران صاحب؟ اسرائیلی صدر آپ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وجہ ابھی تک سر سلطان کو بھی معلوم نہیں، اس مرتبہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر سلطان دوست ملک کے سفیر سے وجہ تو معلوم کرتے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس سفیر کو بھی وجہ معلوم نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ اسرائیل جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، سلطان معظم کا حکم ہے، اگر نہ مانا گیا تو گردن زنی کے احکامات آ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ لگ تو مجھے بھی ایسے ہی رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ آپ کے خلاف سازش نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ اسرائیل کی سازش ہوتی تو کسی ملک کا سفیر اس میں شامل نہ ہوتا، بلیک زیرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانش منزل میں رہ رہ کر اب تمہاری دانش بھی کچھ بہتر ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ سر، یہ تو بس آپ کی صحبت کا اثر ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا ذہن ایک بار پھر یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ اسرائیلی صدر کو ایسی کیا مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اسرائیلی ایجنٹوں کی گردنیں بھی توڑی تھیں۔ اسرائیل کا تو بچہ بچہ عمران کی موت کا خواہاں تھا، کیونکہ عمران گریٹ اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی دیوار تھا، اور اب اسرائیلی صدر عمران سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا اور اس سے کچھ گزارشات بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کس مجبوری کے تحت کر رہا تھا؟ عمران صاحب، آپ کی روانگی کب تک ہے؟ بلیک زیرو کی آواز نے عمران کی سوچوں کے سلسلے کو توڑ دیا۔ پہلے میں اسرائیلی صدر سے بات تو کر لوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب سے عام سیل فون سیٹ نکالا اور اسرائیلی صدارتی آفس کے نمبر پریس کرنے لگا جو اسے زبانی یاد تھے۔ عمران درجنوں مرتبہ اسرائیل آیا تھا، لیکن آج سے پہلے وہ جتنی بار بھی اسرائیل آیا تھا اسے خفیہ راستوں اور میک اپ کا سہارا لینا پڑا تھا، لیکن آج وہ اپنی اصل شکل و صورت میں آیا تھا۔ وہ باقاعدہ اسرائیلی ایئر لائن کے طیارے پر اسرائیل کے دارالحکومت آیا تھا۔ اس سے قبل وہ جب بھی اسرائیل کا رخ کرتا تھا، اسرائیلی سیکرٹ ایجنسیاں اس کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کر دیتی تھیں۔ خاص طور پر GP5 کا چیف کرنل ڈیوڈ تو اس کی تلاش میں پاگل ہو جاتا تھا، اور آج اس کرنل ڈیوڈ نے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا۔ عمران نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر عمران کے لیے صرف احترام ہی تھا، اور یہ بات عمران کے لیے اور زیادہ حیرت کا باعث تھی۔ عمران کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کرنل ڈیوڈ کبھی اسے اس انداز میں ملے گا۔ ایئرپورٹ سے باہر عمران کو GP5 کی ایک شاندار گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اس گاڑی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں GP5 کی سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود تھیں۔ کرنل صاحب، اتنی گاڑیوں نے ہمیں گھیرے میں کیوں لے لیا ہے؟ کیا مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور مہمانوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ یہ گاڑیاں آپ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہاں حکومت کے بہت سے دشمن بھی ہیں جو حکومت کے مہمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران نے اس کی گفتگو کا انداز دیکھنے کے لیے ہی یہ سوال کیا تھا، ورنہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ اسرائیلی حکومت نے اسے اتنی سیکیورٹی کیوں فراہم کی ہے۔ عمران اس سے مزید سوال بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ اسرائیلی صدارتی آفس پہنچ گیا۔ جیسے ہی عمران کرنل ڈیوڈ کے ساتھ صدارتی آفس پہنچا، آفس کا دروازہ کھلا اور اسرائیلی صدر چند اعلیٰ افسران کے ساتھ باہر آ گئے۔ ویلکم عمران، ویلکم، اسرائیلی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ عمران کی طرف بڑھایا۔ ایسا استقبال تو سسر اور سسرالی رشتہ دار شادی کے موقع پر دولہے کا کرتے ہیں۔ کیا میری بھی یہاں شادی ہو رہی ہے؟ عمران نے شرماتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسرائیلی صدر سے مصافحہ کیا۔ مسٹر عمران، اگر آپ اسرائیلی لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اسرائیلی صدر نے خوش دلی سے کہا۔ ساتھ ہی دوسرے اعلیٰ افسران عمران سے مصافحہ کرنے لگے۔ آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ مجھے شادی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو پھر میں مکمل بارات لے کر آتا،
عمران نے مصافحہ کرنے کے دوران کہا، ہم ابھی خصوصی طیارہ پاکیشیا بھیج دیتے ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب کو لے کر آئے گا۔ اسرائیلی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسرائیل کے دیگر افسران حیرت لیکن خاموشی سے اپنے صدر مملکت اور عمران کی بے تکلفانہ گفتگو سن رہے تھے۔ صدر مملکت کا عمران سے اس طرح کی گفتگو کرنا ان کے لیے حیرت کا باعث ہی تھا۔ صدر انتہائی سنجیدہ اور باوقار انسان تھے، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ان سے اس طرح بے تکلف ہو کر گفتگو کرتا، لیکن عمران ان سے اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی ملک کے صدر کے بجائے اپنے کسی کلاس فیلو سے باتیں کرتا ہو۔ اگر میں نے اس طرح آنن فانن شادی کر لی تو میرے سر کے بال بھی آنن فانن اڑ جائیں گے، عمران نے کہا۔ آپ کے سر کے بال اڑ جائیں گے، لیکن کیسے؟ اس مرتبہ اسرائیلی صدر نے حیران ہو کر کہا، میری اماں بھی نے میرے سر پر اس قدر جوتے مارنے ہیں کہ ایک بال بھی میرے سر پر نہیں رہے گا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو اسرائیلی صدر ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ مسٹر عمران، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اب آپ میٹنگ روم میں تشریف لے چلیں، کچھ دیر بعد آپ سے ہماری ملاقات میٹنگ روم میں ہوگی۔ اسرائیلی صدر نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا، آئیے سر، میں میٹنگ روم تک آپ کی رہنمائی کر دوں۔ صدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک افسر نے عمران سے کہا، اوکے چلیے۔ عمران نے کہا تو وہ افسر ایک طرف بڑھا، عمران اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تقریباً 2.5 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک بڑے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اس دروازے پر 2 فوجی آفیسر کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں نے عمران کو سلوٹ کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ عمران میٹنگ روم میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا، اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ میٹنگ روم میں کرنل فریدی، میجر پرمود اور کرنل زید صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کو دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ عمران کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے ان تینوں سے مصافحہ کیا اور ان کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ یا مرشد، ہمیں یہاں کس خوشی میں دعوت دی گئی ہے؟ عمران نے کرنل فریدی سے کہا۔ ان تینوں کو میٹنگ روم میں دیکھ کر عمران کو حقیقی طور پر حیرت سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان تینوں سے اس کی یہاں اس طرح ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہاں آنے کے حکومتی آرڈر ملے سو میں آ گیا۔ اس میٹنگ کے بارے میں مجھے بھی نہیں بتایا گیا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ عمران صاحب، اس میٹنگ کے ایجنڈے سے تو ہم بھی لا علم ہیں، لیکن ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کر انتہائی حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ پاک ایشیا کے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، کرنل زید نے کہا۔ مجھے ایک دوست ملک کے ذریعے دعوت دی گئی ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ دوستوں کی بات تو ماننا پڑتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی صاحب تو کافرستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کافرستان کے اسرائیل سے گہرے مراسم ہیں، باقی ہم تینوں کو یہاں دعوت دے کر بلانا واقعی انتہائی حیرت کی بات ہے، میجر پرمود نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ بقول سر سلطان، یہ اس صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کی بات کے جواب میں کوئی بولتا، میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور اسرائیلی صدر ایک کرنل کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ اسرائیلی صدر کو میٹنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر پہلے کرنل فریدی، پھر کرنل زید اور ان کے بعد میجر پرمود اور سب سے آخر میں عمران اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسرائیلی صدر باوقار انداز میں چلتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی تک پہنچے، پھر جب وہ کرسی پر بیٹھ چکے تو کرنل واپس چلا گیا اور وہ چاروں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ہم تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اسرائیلی صدر نے باوقار لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آپ یقیناً حیران ہیں کہ آپ کو یہاں کیوں زحمت دی گئی ہے۔ صدر اسرائیل نے اتنا کہا اور خاموش ہو کر ان چاروں کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان چاروں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے، جنہیں ان چاروں نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ دراصل اسرائیل پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عظیم الشان پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اسرائیل کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اسرائیلی صدر نے کہا اور ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ عمران، کرنل فریدی، میجر پرمود اور کرنل زید کے لیے اسرائیلی صدر کے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ اسرائیل اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا منصوبہ، یہ تو متضاد باتیں تھیں۔ اسرائیل تو انسانیت کا بدترین دشمن تھا، فلسطین میں اس کے مظالم انسانیت کے منہ پر تماچا تھے۔ یوں تو اسرائیل پوری دنیا کا ہی دشمن تھا، لیکن مسلمانوں کا وہ بدترین مخالف تھا۔
اس کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ وہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے، اور آج اسرائیلی صدر ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے عالمی پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے۔ ان چاروں کے لیے ہی یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن وہ خاموش رہے۔ وہ اسرائیلی صدر سے اس منصوبے کی تفصیلات سننا چاہتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بات بہت حیران کن ہے، کیونکہ آپ اسرائیل کو جارحہ اور ظالم ملک سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری میٹنگ کا ایجنڈا آپ لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کرنا نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ جب ہم اپنے اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے اور دنیا پر ثابت ہو جائے گا کہ اسرائیل نے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا ہے، تو سب کی نظریات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ اسرائیلی صدر نے ٹھوس لہجے میں کہا، جناب صدر، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسرائیل انسانیت کی فلاح کا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے مسئلہ فلسطین کے حل کی بھی کوشش کرے؟ عمران سے رہا نہ گیا تو اس نے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ مسٹر عمران، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے صاف بات کہہ دی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ فلسطین 2، 4 یا 8، 10 برسوں کا نہیں ہے، یہ تو کوئی دہائیوں سے حل طلب چلا آ رہا ہے۔ اس میں کئی پیچیدگیاں بھی ہیں، لیکن اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مسئلے کے حل کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی، اور ہم بہت جلد اس کے کسی اچھے حل تک پہنچ جائیں گے۔ اسرائیلی صدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس طرح کافرستان وادی مشک بار کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، اسی طرح اسرائیل بھی مسئلہ فلسطین کے حل میں مخلص نہیں ہے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، مسٹر عمران، آپ اسرائیلی صدر صاحب سے میٹنگ کرنے آئے ہیں، آپ کسی بھی حوالے سے کافرستان کا ذکر مت کریں۔ میں کافرستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی مسائل بھی شروع ہو گئے تھے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی مسائل انسان کے ساتھ ساتھ رہیں گے، لہٰذا فی الحال ہمیں ان مسائل کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ایک پروجیکٹ بنائیں۔ جب ہم مل کر یہ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے، پھر ہم دوسرے تمام مسائل کے حل کی بھی کوشش کریں گے، اور آپ یقین رکھیے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں گے۔ اسرائیلی صدر نے کہا، اوکے، آپ اپنے منصوبے کے بارے میں بتائیں۔ عمران نے اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا، میں نے اس پروجیکٹ کو سلور پروجیکٹ کا نام دیا ہے۔ منصوبے کی تفصیلات سننے کے بعد اگر آپ نام میں تبدیلی چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گی، اسرائیلی صدر نے کہا، اور وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں جینیاتی تغیرات بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ ایک جین میں ہونے والی تبدیلی سسٹک فائبروسس کو جنم دیتی ہے، دوسرا ٹی بی کا، تو تیسرا تبدیل شدہ جین سکل سیل نیمیا کی وجہ سے بن سکتا ہے، کہ جس میں خون کے سرخ خلیات کی شکل درانتی جیسی ہو جاتی ہے، اور جسم کے مختلف حصوں کو آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ اسرائیلی صدر اتنا کہہ کر رکے، پھر انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھایا۔ گلاس پر شیشے کا کور رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کور میز پر رکھا اور گلاس میں موجود نصف پانی پی لیا۔ اس کے بعد انہوں نے گلاس واپس میز پر رکھا اور اس پر کور بھی رکھ دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ انسانی جنیوم میں 3 ارب سے زائد نیوکلیوٹائڈز سوس ہوتے ہیں۔ ان جنیوم کا تجزیہ کر کے بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج دریافت کرنے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے، لیکن 3 ارب سے زائد جنیوم کا تجزیہ کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے سائنسدان پورے جنیوم کے بجائے صرف مخصوص اور اہم جینز پر توجہ مرکوز کیے رہتے ہیں، اور سنگل نیوکلیوٹائڈ پولی فارمز پر تحقیق میں مصروف ہیں، جنہیں مختصر SNP لکھا جاتا ہے۔ انہیں ہم جنیاتی شناختی علامتوں کی مانند سمجھ سکتے ہیں جو کروموسومز میں بکھری ہوئی ہیں۔ DNA کی زنجیر میں ان کی جگہ بھی ہر لمحہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی مشین ایجاد کریں جو انسان کی بیماری کی تشخیص اور علاج کرے۔ یہ خودکار مشین ہو، ایک انسان کی جیب میں کریڈٹ کارڈ جیسا ایک کارڈ ہو، جس میں اس کی تمام طبی خصوصیات بما نفسیاتی خصوصیات کا ڈیٹا فیڈ ہو۔ اس کی تاریخ پیدائش، قد کاٹ، بلڈ گروپ، پسند ناپسند، الرجی پیدا کرنے والے اسباب اور دیگر تمام معلومات بھی اس کارڈ میں محفوظ ہوں۔ جیسے ہی کارڈ مشین میں ڈالا جائے، مشین کی سکرین روشن ہو جائے اور کارڈ ڈالنے والے انسان کی تمام خصوصیات پلک جھپکنے میں مشین کے علم میں آ جائیں۔ پھر بیمار انسان مشین کے ایک بٹن پر انگلی رکھے
اسے سوئی چبھنے کا احساس ہو، یعنی اس کے خون کا نمونہ لے کر خون ٹیسٹ کرے، مشین پر چند سوالات ابھریں، بیمار آدمی جوابات دے اور یوں چند منٹوں میں مشینی ڈاکٹر مرض کی تشخیص کر لے اور پھر اس مشین سے پرنٹ آؤٹ برآمد ہو جائے۔ دوا بھی اسی کاغذ پر پرنٹ آؤٹ کی صورت میں موجود ہو اور پرہیز اور ہدایات بھی، بیمار انسان اسے کھائے اور گھنٹوں میں صحت یاب ہو جائے۔ طویل گفتگو کرنے کے بعد اسرائیلی صدر خاموش ہو گئے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس، ایسا ممکن ہے۔ مسٹر عمران، آپ تو بذات خود سائنسدان ہیں، کیا آپ کو بھی میری باتیں افسانوی معلوم ہو رہی ہیں؟ اسرائیلی صدر نے پہلے میجر پرمود سے اور پھر عمران سے کہا۔ میجر صاحب بھی جانتے ہیں کہ سائنس تو ایک جادو ہے، اس میں کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے، عمران نے کہا۔ سر، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں مدعو کیا ہے؟ کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اسرائیل تنہا اس پر کام نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنیات میں اتھارٹی سمجھے جانے والے سائنسدانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس کے لیے معلومات حاصل کی گئیں تو چند سائنسدانوں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں ایک تو ڈاکٹر مشاہد حقانی ہیں جن کا تعلق پاکیشیا سے ہے، دوسری ڈاکٹر آبیلا ہیں جو اردن کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بلغاریہ کی ڈاکٹر مراد اور کافرستان کی ڈاکٹر شیلا دیوی شامل ہیں۔ یہ چاروں سائنسدان اگر ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہم اس پروجیکٹ میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسرائیلی صدر نے ایک مرتبہ پھر طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ سر، اگر آپ کو ان سائنسدانوں کی خدمات کی ضرورت تھی تو آپ حکومتوں سے بات کرتے، آپ نے ہمیں کیوں بلوایا ہے؟ کرنل زید نے کہا تو اسرائیلی صدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم یہ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، اور یہ ایسا منصوبہ ہے کہ جب یہ مکمل ہو گیا تو اسے کوئی ملک یا مجرم تنظیم اڑانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ مشینی ڈاکٹر تیار ہو جاتا ہے تو اس سے اربوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں۔ اس مشین کی اینٹی مشین بنا کر دنیا میں خوفناک بیماریاں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں، تو ہمیں اس کی سیکیورٹی کا فول پروف سسٹم بھی بنانا ہے۔ آپ چاروں افراد دنیا کے بہترین سیکرٹ ایجنٹ اور ذہین ترین انسان سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو اس لیے دعوت دی گئی ہے تاکہ آپ ہمارے ماہرین کے ساتھ مل کر اس سلور پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسا سلور پلان بنائیں جو ناقابل شکست ہو، جس میں معمولی سی خامی بھی نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ جو پلان آپ بنائیں گے وہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا، اسرائیلی صدر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسرائیلی صدر کی بات مکمل ہوئی تو ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمران کے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات تھی کہ کیا اسرائیلی صدر مخلص بھی ہے؟ جناب صدر، جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ٹیکنالوجی پانچوں ممالک کے پاس رہے گی اور انسانیت کی فلاح کے اس منصوبے میں ہم دنیا کے تمام ممالک کو شامل کریں گے۔ ہم ایک فنڈ قائم کریں گے جس میں دنیا بھر کے ممالک سے عطیات وصول کیے جائیں گے، اور ان مشینوں کو دنیا کے تمام ممالک میں آبادی کے تناسب سے نصب کیا جائے گا۔ اس میں ہمارا کمیشن بالکل نہیں ہوگا۔ اس فنڈ سے جس قدر مشینیں تیار ہوں گی ہم دنیا کے تمام ممالک کو سپلائی کریں گے، چاہے کوئی امیر ملک ہو چاہے غریب۔ اسرائیلی صدر نے کہا۔ آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی عظیم منصوبہ ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ بیماریوں پر بہت حد تک قابو پا لیا جائے گا، غریب امیر سب کے لیے علاج فری ہو جائے گا، بیماریوں کے ساتھ ساتھ غربت میں بھی کمی واقع ہوگی، کرنل فریدی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل وہ چشم تصور میں اس مشین کو اور اس کی کارکردگی کو دیکھ رہے تھے۔ جناب صدر، سیکیورٹی پلان تو ہم مل کر بنا لیتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے لیے تو آپ کو باقاعدہ حکومتوں سے مطالبہ کرنا پڑے گا، میجر پرمود نے کہا۔ ہم باقاعدہ سفارتی بنیادوں پر حکومتوں سے مطالبہ کریں گے، لیکن پاکیشیا سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور مسٹر عمران اپنے ملک میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ڈاکٹر مشاہد حقانی کو اسرائیل بھجوا سکتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب، مجھے تو میرا باورچی اہمیت دینے کو تیار نہیں، پاکیشیا کے اعلیٰ حکام بھلا مجھے کیا اہمیت دیں گے؟ عمران نے مسکین سے لہجے میں کہا، جناب X2 پاکیشیا کی سب سے با اختیار شخصیت ہیں اور آپ ان کے نمائندہ خصوصی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق جناب X2 آپ کی بات مانتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے کہا،
محترم صدر صاحب، آپ ان چیف نامی مخلوق کی نفسیات نہیں سمجھتے۔ چیف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور صرف حکومت چلانا جانتے ہیں۔ آپ کرنل ڈیوڈ کی نفسیات کا تجزیہ کروا لیں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر مشاہد حقانی تو اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہیں مسٹر عمران، اسرائیلی صدر نے پریشان ہو کر کہا۔ عمران صاحب، آپ اپنے چیف اور سر سلطان سے بات کیجئے، انہیں اس پروجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں اور اسرائیل کے خلوص کے بارے میں بتائیے گا۔ امید ہے انسانیت کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مان جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ وہ چونکہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کرنل فریدی نے عمران سے بے تکلفانہ لہجے میں بات نہیں کی تھی۔